جمشید صاحب، ایک بڑی اہم بات آپ سے کر رہا ہوں. پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب نقوی صاحب ملتان ہے اور پوری کابینہ کے ساتھ ہے. بیوروکریسی بھی تھی. بہت اچھا لگا کہ ملتان میں بھی طاقتور لوگ جو ارباب اختیار ہیں وہ دیکھنے کو ملے. اور پھر وزیر اعلیٰ نے ملتان کے جو اہم لوگ تھے ان سے ملاقات بھی کی. تو وزیر اعلیٰ نے ایک بڑا اہم فیصلہ کر کے گیا ہے، کابینہ کر کے گئی ہے. یہ ہمیشہ ہوتے ہیں فیصلے اس طرح کے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. اور بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان میں مہنگائی آسمان پہ چلی گئی ہے. مزدور کی تنخواہ آج بھی وہی کی وہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، 25,000 سے بڑھا کے 32,000 کر دیا ہے. اب لیبر ڈپارٹمنٹ نے تمام جو صنعتی لوگ ہیں ان کو بھی لیٹر بھیجے ہیں کہ اپنے مزدوروں کی تنخواہ 32,000 کرے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا حکومت اعلان کرتی ہے یہ عام مزدور عام لیبر کو یہ ملتے ہیں؟ نہیں. کس کو مل رہا ہے؟ اور آپ جو جس لیبر کی آپ بات کر رہے ہیں اور جو لوگوں کی مجبوری ہے نا، جو امپلائی اس کو اس کی مرضی کی تنخواہ وہ دے دیتے ہیں. جو ان کی ضرورت نہیں ہے اور روٹین کا کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو تنخواہ نہیں دیتے. نمبر 1. نمبر 2، بےروزگاری اتنی ہے کہ لوگ صرف کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگوں کو جاب ملتی نہیں ہے. تو جب جتنے پہ بھی جاب ملتی ہے تو وہ شروع کر دیتے ہیں نوکری. لیبر میسر ہے، کم پیسوں پہ میسر ہے، اس لیے آرام سے لوگ بھی احتجاج نہیں کرتے. حکومت اعلان کرتی رہ جاتی ہے. مجھے یہ بتایا ایک منٹ لوگوں میں احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت جو نوٹیفیکیشن جاری کر رہی ہے، حکومت کے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں، یہاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن موجود ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ موجود ہے، تو یہ اس پر پابند کیوں نہیں ہے؟ مجھے بتائیں کہ 32,000 جتنے بھی کاروباری ہے، سنیں میری بات، جتنے بھی کاروباری ادارے ہیں ان میں سے کتنے اداروں میں آپ واقعی کہتے ہیں کہ حکومت کی لیبر لاز کے مطابق تنخواہ مل رہی ہے اور کم سے کم جو تنخواہ مقرر کی گئی ہے؟ صاحب جتنے بڑے لوگ ہیں یہ عام لوگوں کا استحصال ہر فورم پہ کرتے ہیں. یہ تنخواہ والی بات ہے. حالانکہ ہمارے نبی پاک کا فرمان ہے کہ پوری روزی جو اس کی مزدوری ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جائے، جو اس کی ہے. اب حکومت وقت مقرر کر رہی ہے کہ 32,000 دیں، لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 32,000 میں یہ 2 ملازم رکھتے ہیں، مطلب 16,000 میں 1 ملازم. تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. مہنگائی آسمان پہ چلی گئی ہے. تو یہ ارباب اختیار کو اعلان ہوتے ہیں، عمل نہیں ہوتا. جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں وہ جسٹ ایک اچھا یہ بتائیں، اچھا یہ پچھلے سال ایک منٹ آپ کے پاس فگر ہے کہ کیا پچھلے سال جو 25,000 روپے بھی کم سیلری تھی اس کو یقینی بنانے کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. 18 کوئی نوٹس یاد ہے کسی کو جرمانہ سنے کسی صنعت کا یا سربراہ بھائی جو وہ لیبر ڈپارٹمنٹ کمزور لوگ ہوتے ہیں جن کے خلاف جرمانے، وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، ان کے خلاف کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ان کا ڈائریکٹ تعلق چیف منسٹر کے ساتھ ہوتا ہے، ڈائریکٹ تعلق جو لیبر منسٹر اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو بیچارہ لیبر یا لیبر ڈپارٹمنٹ اب بھی اعلان کیا تک ہے بالکل اسی طرح ہے نا. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ چائلڈ لیبر نہ ہو اور تمام ججز کے گھروں میں چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں، اور آپ کو دیکھتے ہیں اکثر جو ظلم کی داستانیں آتی ہیں. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سول جج صاحب کی بیگم نے بچی کو کیا ہے. اسی طرح بے شمار کیسز آتے ہیں. مطلب بڑے بڑے افسران، ارباب اختیار اور یہ نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں نا، اور جنہوں نے عمل کروانا ہے وائلیشن کر رہے ہیں، ان کے گھر پہ بھی جو ملازم ہیں، گھریلو ملازم، میں آپ کو منیمم نہیں آپ ایک اور اہم بات بتاؤں. یہ جو کابینہ چیف منسٹر کے ساتھ آئی تھی، یہ پاکستان کی سب سے بڑی اشرافی ہے. سارے صنعت کار، بڑے امیر لوگ ہیں. اس وقت جو کابینہ ہے پنجاب کی، اس میں کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی عوامی آدمی تو خیر نہیں. یہ سارے کاروباری ہیں اور سارے اربوں پتی ہے. میں عامر میر صاحب کو ایک عام آدمی سمجھتا ہوں. ایک عامر میر کو نکالے جو میجورٹی ہے اس کو دیکھیں. آپ کے لیے ہوگا عام آدمی، لیکن عام آدمی سے جا کے پوچھیں نا وہ کیا ہوگا، چیک کریں کبھی. عامر میر کو اگر آپ عام آدمی کہتے تو پھر آپ پہ بڑی حیرت ہے مجھے. عام آدمی ہے عامر میر، عام آدمی کو کون بناتا ہے بھائی؟ آپ خاص نگران حکومت میں کون عام آدمی کو بناتا ہے؟ سر مہربانی کریں، مہربانی. بن جانا کبھی نہ کبھی بات کر رہا ہوں، بن جانا کبھی نہ کبھی. ہم بھی نہیں کہیں گے کہ ہم میری بات بڑی مزیدار ہے کہ جن لوگوں نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے یہ سارے اس کا استحصال کر رہے ہیں. جتنے صنعت کار تھے وہ سارے وزراء ہیں نا اس وقت. اور سب سے پہلے کوئی لوگ ہیں جو نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں. میں نے تو یہ کہا ہے آپ کو، جو نوٹیفیکیشن جنہوں نے جاری کیا کہ ان کے گھر پہ ہے. پھر جن افسروں کے ذریعے عمل درآمد ہونا ہے ان کے گھر نہیں، ان کے اس میں عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. نمبر 1. پھر جن لوگوں سے آپ نے کروانا ہے، ہاں ایک فائدہ ہے، ایک فائدہ ہوا ہے کیونکہ اس ملک میں سب سے جو یتیم ہے یا لاوارث ہے وہ ہے سرکار. سرکار کا چوکیدار بھی 32,000 ضرور لے گا، یہ مجھے گارنٹی ہے.
چلے کم از کم سرکاری ملازم جو گریڈ سرکاری ملازم کو فائدہ ہوا ہے وہ 25 سے 25 پہ چلا گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو ڈیلی ویجز پر ہیں اور ڈیلی ویجز پر بھی کیا آپ کو ڈیلی ویجز آپ کو 50,000 کے سرکاری 50,000 کے حساب سے ڈیلی ملے گی؟ بالکل ایسے. سرکار کیونکہ لاوارث ہے نا, اندھا دھند ہے نا, جتنی مرضی دی جاؤ بھائی میری بات سننا. سرکار کے جتنے محکمے وہاں تو عمل درآمد ہوگا, لیکن اصل تو بات ہے یہ اس ملک کی اشرافی ہے, سیٹ ہے. سیٹوں سے پیسہ نکالنا وہ حکومت کے بس کی بات نہیں, کیونکہ حکومت میں بیٹھے سیٹ ہے. یہ نوٹیفکیشن جاری کرنے والے سیٹ ہے, جتنے کابینہ کے لوگ تھے یہ سارے اس ملک کے سیٹ تھے. افسوس یہ ہے کہ ایسا نوٹیفکیشن جاری کیوں کرتے ہیں جس پر عمل نہیں کرا سکتے. عمل ہونا چاہیے, عمل ہونا چاہیے. اور اگر مجھے یقین ہے جس طرح یہ فیصلہ کیونکہ بجٹ میں ہوا تھا اور بجٹ کی امپلیمنٹیشن کے طور پہ جو پنجاب کابینہ کی نگران جو سیٹ اپ تھا وہ سارا اور پوری کابینہ نگران کابینہ محسن نقوی صاحب کی صدارت میں سربراہی میں ملتان میں اکٹھی ہوئی اور اس نے یہ فیصلہ کیا جو آپ نے بات کی. 6 سال بات کر رہا ہوں, امید نہیں کوئی امید اس میں نہیں ہے. اس ملک میں اس ملک میں غریب کا استحصال ہر لیول پر ہوتا ہے, وہ سرکار ہو وہ سیٹ ہو, جتنی اشرافی ہے غریب کا مزدور کا استحصال کرنے میں سب. ہم محسن نقوی صاحب سے درخواست یہ کرتے ہیں کہ کم از کم آپ جب تک وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت تک ہی آپ کم از کم ہر فیکٹری مزدور کو لیبر ڈپارٹمنٹ کریں, بالکل ٹھیک بات ہے, صنعتی مزدوروں کو, اور اس کے ساتھ یار ایڈ کریں جو ہمارے ہاں گھروں میں اور ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں چھوڑ دیں, ان کو جو سیکورٹی گارڈ ہے جو آپ کی حفاظت کر رہے ہیں اس کی تنخواہ 18,000 ہے. 32,000 ہونے کے باوجود آج بھی سیکورٹی گارڈ آپ کو جس کمپنی سے مرضی لے وہ 18,000 میں مل رہا ہے. میں آخری بات کر رہا ہوں کہ بھائی ایسا بل ایسا نوٹیفکیشن جاری نہ کریں. قوم کو کیوں بے وقوف سمجھا ہوا ہے آپ نے؟ اگر آپ عمل نہیں کرا سکتے تو چھوڑ دیں.